بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے، اور درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر۔ ایک اور افسوسناک واقعہ ضلع گجرات میں پیش آیا۔ تحصیل کھاریاں تھانہ گلیانہ کا نواحی گاؤں ہے بھگوال، جہاں برطانیہ سے آئے ہوئے ایک بزرگ اور پیشہ طب سے وابستہ ڈاکٹر غلام حیدر، جن کی شہرت بطور ایک ڈینٹسٹ کے تھی، ان کو ان کے گاؤں بگوال ہی میں جرم ناکردہ کی سزا میں قتل کر دیا گیا۔ اس افسوسناک واقعے میں ایک اور نوجوان زخمی بھی ہوا۔ معاملہ ہے کیا یہ کوئی کسی رنجش کا نتیجہ ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی پرانا انتقام کا شاخسانہ ہے؟ آئیے آپ کو حقیقت بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک معمولی سی تکرار کسی اور کی ہوئی اور کسی کام کی غرض سے گئے ہوئے یہ بزرگ اس کی لپیٹ میں آ کر جان کی بازی ہار گئے۔ ماجرا کچھ یوں ہے جی کہ تھانہ گلیانہ کا نواحی گاؤں ہے بھگوال، اور اس گاؤں میں ایک نوجوان ہے جس کی موٹر وائنڈنگ کی دکان ہے، وحید اصغر۔ اس کا کوئی جھگڑا چلا آ رہا ہے غلام عباس، جو اسی گاؤں کا رہائشی ہے، اس کے ساتھ۔ اب وحید کا جو ملازم جو اس کے پاس کام کرنے والا ہے وہ مغلورہ آزاد کشمیر کا رہائشی ہے، جس کا نام ارسلان بتایا گیا ہے۔ اب جھگڑا ہے وحید کا اور غلام عباس کا۔ غلام عباس طیش میں آتا ہے اور پسٹل لے کر حملہ آور ہوتا ہے، اور یہ گولی جو ہے وہ اس کے جو پستول سے چلائی جاتی ہے وحید کی بجائے، وہ گولی اس کے ملازم ارسلان کو ایک گولی لگتی ہے اس کی پیٹ میں، اور ایک گولی اس موٹر وائنڈنگ کی دکان سے ملحقہ فوٹو اسٹیٹ کی دکان ہے، اور جو بزرگ قتل ہوئے ہیں غلام حیدر، ڈاکٹر غلام حیدر، وہ وہاں فوٹو اسٹیٹ کوئی ضروری کاغذات تھے جن کی وہ فوٹو کاپی کروا رہے تھے۔ اچانک ایک گولی ان کے یہاں ناک کے قریب لگی اور وہ عقبی طرف ان کی گردن کے پار ہو گئی۔ ان کو زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ جان بر نہیں ہو پائے۔ اور اس کے بعد وہ جو ارسلان ملازم تھا وحید کی دکان پہ، موٹر وائنڈنگ کی دکان پہ، وہ بھی زخمی ہوا، لیکن اس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ اب ناظرین، سوال یہ تھا کہ اس گاؤں میں یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ کیا محض ایک معمولی جھگڑا تھا؟ ایک طیش میں تکرار شروع ہوئی، کس بات پر ہوئی، اور اچانک آنن فانن گولیاں چل گئیں؟ تو بتایا یہ گیا ہے کہ یہ مذکورہ جو وحید اصغر ہے جس کی دکان ہے، اور غلام عباس، ان کا معاملہ جو ہے یہ تھوڑا پرانا ہے، اور وہ بات بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی بہت سنجیدہ مسئلہ ہو۔ بتایا یہ گیا ہے کہ وہ بھی اسی طرح بات بڑھی تھی آگے، معمولی سی بات پر تو تکرار، اور تو تکرار جب بڑی ہے تو وہ رنجش ان کی مقدمہ بازی تک چل رہی تھی۔ اب وحید جو ہے اس نے اپنی موٹر وائنڈنگ کی دکان بنا رکھی ہے، اور وقوعے کے روز یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بظاہر یہی غلام عباس نے کہا جی کہ ان کی جانب سے پہل ہوئی ہے، انہوں نے کوئی مجھ پر آنکھیں مجھے دکھائی ہیں، یہ کوئی اس طرح کا معاملہ تھا۔ اس پر وہ طیش میں آیا اور اس نے پسٹل لیا اور فائرنگ کھول دی۔ اب وحید اصغر نشانہ تو اسے ہونا چاہیے اگر اس کا کوئی معاملہ چل رہا ہے غلام عباس کے ساتھ، لیکن گولی جا کے لگی اس کے ملازم، وحید کے ملازم ارسلان کو، اور دوسری گولی وہ اس گاؤں کے ہی بزرگ ہیں، اور آج کل وہ برطانیہ میں مقیم ہے۔ گلیانہ میں ان کا اپنا ایک ڈینٹسٹ کے حوالے سے ان کی بڑی شہرت ہے کوٹلہ گلیانہ روڈ پر، اور ان کے بیٹے جو ہیں سجاد حیدر، وہ بھی ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں۔ تو ڈاکٹر غلام حیدر جو ہیں
وہ کچھ عرصے سے برطانیہ میں ہی ہیں اور آج کل وہ پاکستان میں آئے ہوئے بتائے گئے ہیں۔ وہ فوٹو اسٹیٹ کروا رہے تھے قریبی دکان پر اپنی کوئی کاغذات، تو ایک گولی جو ہے وہ ان کو جا لگی اور ان کی گردن کے پار ہو گئی، اور یہ زخم جو تھا اتنا مہلک ثابت ہوا کہ اس نے ڈاکٹر غلام حیدر کی جان لے لی۔ پوسٹ مارٹم کے لیے جب لے جایا گیا اور زخمی حالت میں جب ان کو، تو پتہ یہ چلا کہ وہ زخم جو تھا وہ اتنا گہرا تھا کہ بہت ہی تشویشناک حالت میں تھا۔ اب جو زخمی بچ گیا ہے ارسلان، وہ اس کا زخم جو ہے وہ معمولی نوعیت کا تھا، وہ بال بال بچا ہے۔ گاؤں سے یہ پتہ چلا ہے کہ ملزم غلام عباس، وہ ماضی میں بھی ایک نوجوان، اعظم عارف غالباً نام ہے اس نوجوان کا، جس کی عمر اس وقت صرف 16 برس تھی، اس کو بھی وہ قتل کر چکا ہے، اور وجہ قتل معمولی تکرار، جھگڑا، کوئی اسی طرح کی بات تھی۔ یعنی کوئی وجہ قتل ایسی نہیں تھی کہ اتنی کوئی سنگین کوئی بات سرزد ہو گئی کہ جس پر کسی بندے کو مار دیا جائے۔ پتہ یہی چلا کہ بس معمولی سی کوئی تو تکار ہوئی، اور اس پر مشتل ہو کر غلام عباس نے اس نوجوان کو بھی کچھ عرصہ قبل قتل کر دیا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ معززین، جس طرح ہوتا ہے ہمارے روایت ہے کہ لوگ صلح کے لیے چل پڑتے ہیں، درخواست کی جاتی ہے، لوگ بیچ میں ڈالے جاتے ہیں اور ایک ماحول بنایا جاتا ہے معاف کر دینے کے لیے، معافی دیتے ہیں جی، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں۔ تو اس قتل کے کیس میں بھی غلام عباس کو معافی دلوا دی گئی تھی، اور اب کچھ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہی سلسلہ غلط ہے، روایت غلط ہے کہ جب کسی ملزم کو کسی جرم میں سزا نہیں دی جاتی، نظام عدل اتنا کمزور ہوتا ہے کہ عمریں بیت جاتی ہیں لوگوں کو حصول انصاف میں، لوگ پھر تنگ آ جاتے ہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر، اور اسی لیے لوگ صلح کا آپشن جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ چھوڑو، جان چھڑاؤ، ایک تو ہمارا پیارا دنیا سے چلا گیا، باقی ہم کیا کریں، کیسے پیروی کریں مقدمات کی، کہاں سے لائیں فیس وکیلوں کو دینے کے لیے، کہاں سے پولیس کو کھلائیں، اور کیسے پیروی کریں اپنے مقدمات کی۔ یہ ہمارے نظام عدل کی کمزوریاں ہیں جس سے ظلم کا نظام پرورش پاتا ہے۔ تو کہنے والے تو آج یہی کہتے ہیں کہ اگر بر وقت کوئی اس وقت ملزم کو جو پہلا قتل تھا اس کے بعد جزا سزا ہو گئی ہوتی، تو شاید آج یہ دوسرا قتل اس گاؤں میں، اور ایک بزرگ کا، اور ایک نہتے بزرگ کا، ناحق بے گناہ وہ قتل نہ ہوتا۔ تو سوال یہ ناظرین کہ چلیں، نظام عدل کا تو رونا ہم روتے ہیں، پولیس کی کمزوریوں کی بھی بات کرتے ہیں، مداخلت بھی ہوتی ہے سیاسی، اور جرائم پیشہ عناصر کی پشت پناہی بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک سوال میرا آج میں چھوڑے جا رہا ہوں، کیا ہماری بستیوں میں، معاشروں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں، کہ اگر کسی بستی میں، کسی گاؤں میں کوئی شخص اٹھ کر گاؤں کا امن، لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرے میں ڈالتا ہے، تو کیا یہ اس بستی کا، اس گاؤں کا اجتماعی فریضہ نہیں بنتا کہ وہ ایسے افراد کے ہاتھ روکیں جو بستی میں امن اور سکون کے قاتل ہیں؟ کیا بستی والوں کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیں، ظلم کرنے والے کا؟ ناظرین، کچھ عرصہ قبل کچھ روایات تھیں ہمارے دیہات کی، بڑی پختہ تھیں، عزتیں سانجی ہوا کرتی تھیں، دیواریں ملتی تھیں اور دل بھی ملتے تھے، اور گاؤں میں کوئی بھی ایسا واقعہ جب ہوتا تھا تو لوگ سر جوڑ کر بیٹھا کرتے تھے، گاؤں کے بڑے اور سرپنچ جو ہیں اور گاؤں کے جو معززین ہیں وہ تدارک کیا کرتے تھے کہ آئندہ ایسا کوئی مسئلہ ہمارے گاؤں میں سر نہ اٹھائے۔ لیکن اب تو لگتا ہے ہمارے دیہات بھی شہروں سے بدتر ہو چکے ہیں، وہی نفسا نفسی کہ شہروں میں ہمسائے کو ہمسائے کی خبر نہیں ہوتی، اور کوئی پرائے پھڈے میں ٹانگ بھی نہیں اڑانا چاہتا۔ تو کیا ہمیں ایک اور جو ہمارا عمرانی معاہدہ ہے اس کی ہمیں تجدید کرنا ہوگی؟ کیا اب ضرورت آ گئی ہے کہ دیہات میں پھر ایک بار پرانا جو سسٹم ہے اس کو بحال کرنے کا سوچا جائے کہ لوگ بیٹھ کے بات کریں، لوگوں ایک دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں، جان مال
اور آبرو کا تحفظ جو ہے اس کو سب اپنا فریضہ سمجھیں. اور اسی طرح گاؤں میں کوئی بھی، کسی بھی گاؤں میں، کسی ایک بستی میں، صرف بھگوال کی بات نہیں ہے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ ڈی ٹریک ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، اور وہ چاہے جو بھی اس کا آپ زوم کہہ لیں، طاقت کا نشہ ہے، بدمستی ہے، جوانی ہے، اسلحے کا وہ ایک ہوتا ہے نا جی، ہاتھ میں جب اسلحہ آتا ہے تو انسان خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب کسی بستی میں دیکھی جائیں تو کیا بر وقت گاؤں والوں کا فرض نہیں بنتا کہ اس کا بندوبست کریں؟ سوشل بائیکاٹ ہو سکتا ہے، حقہ پانی بند کیا جا سکتا ہے، اس کے بڑوں سے بات کی جا سکتی ہے کہ بھئی یہ تمہارا لاڈلا جو ہے یہ گاؤں کے امن کے درپے ہے تو یہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو اگر یہ نہ سلسلہ روکا گیا جناب تو پھر الامان الحفیظ اس کی صدائیں ہی آئیں گی ہماری بستیوں سے، اور کیسے ہم محفوظ رہ سکیں گے؟ اور یہ بے حسی ہے کہ آج ہم سوچیں کہ یہ گولی جو چلی ہے اس کا نشانہ کوئی ارسلان بنا ہے، کوئی بزرگ جو ہے ڈاکٹر غلام حیدر بنا ہے، تو اس آگ سے ہمارا گھر محفوظ رہے گا؟ کل کو یہ شعلے ہمارے گھروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں. ہمیں سوچنا ہوگا، اور ضرور سوچنا ہوگا. ہمیں ایسے واقعات کے تدارک کے لیے بر وقت کچھ اقدامات کرنے ہوں گے، اور ایسے نوجوان جو کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی بستی میں پائے جاتے ہیں، ان سے پیار سے بات بھی کی جا سکتی ہے، ان کو راہ راست پر لانے کی تگ و دو بھی کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا ایک بہت ہی خصوصی تجزیہ، ایک افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے بگوال میں. اور اس بستی کی اب بدقسمتی کہہ لیں کہ بڑے پرامن لوگوں کا یہ گاؤں ہے، لیکن کچھ روز قبل ہی غالباً 3 دسمبر کا واقعہ ہے کہ اس گاؤں میں ایک نوجوان لڑکی کو بھی اسی طرح سے ہی گولی مار دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہماری بستیوں پر. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.